رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاح کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ سارے بھائیوں کے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک کا تقریباً 3 حصے جو ایریا ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ سارے بھائی جانتے ہیں کہ جن کو صدمہ پہنچا، جن کے جانور ہلاک ہو گئے، جن کے بچے ہلاک ہو گئے، کئی ایسے بچے جن کے والدین ہلاک ہو گئے، اور کئی ایسے بچے جن کی خبر ہی کوئی نہیں، کئی والدین ایسے جن کی خبر کوئی نہیں۔ گھر کے گھر، مکان کے مکان، بستیاں، کئی بستیاں وہ گر گئی۔ تو ایسی صورتحال میں بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے اس میں بھی، اور پنجاب کے اندر بھی، اور سندھ کے اندر بھی، سارے حصے میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ چاروں جو بڑے صوبے ہیں چاروں میں ہی کوئی صوبہ بھی اس سے بچا ہوا اس وقت نہیں ہے، اور ہر ایریے میں پریشانی ہے، اموات ہیں، رونا ہے، دکھ ہیں، تکالیف ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے ان پاکستانیوں کے ساتھ اس دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کا کچھ ساتھ دینا، پاکستانی ہونے کے ناطے بھی اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ الحمدللہ اس پر کام ہو بھی رہا ہے اور پوری ہماری قوم لگی ہوئی ہے اس پر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دکھ ان کو پہنچا ہے اس دکھ کی اصل تکلیف وہ وہی جانتے ہیں جن کو وہ پہنچا ہے۔ ہم صرف اور صرف تھوڑا ان کا سہارا بن سکتے ہیں یا آسرا ان کو دے سکتے ہیں۔ اس دکھ کا اصل احساس وہ مشکل ہے کہ ہمیں ہو، کیونکہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک بندہ ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہاں درد ہو رہی ہے، کدھر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ چیخے مار رہا ہوتا ہے۔ تو جو اصل درد جس کو ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ ہم صرف اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے درد کا مداوع کرنے کے لیے اس کے ساتھ چند اچھے بول لیں، یا اس کے لیے ڈاکٹر کا اہتمام کریں، یا اس کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس، یہ ہوتا ہے۔
سر درد ہو کسی کو تو وہ چیخے مار رہا ہوتا ہے بیچارہ، زخم لگ جائے تو اس کو زخم لگا وہ چیخے مار رہا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اصل درد کا احساس یا اصل درد کیا ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں بیچارے جن پر بیتی ہے، لیکن ان کے اس درد میں شریک ہونا، ان کا ساتھ دینا مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور پھر پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے۔ الحمدللہ ساری قوم اس پر لگی ہوئی ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا جی، یہ کافی سارے سوالات چھوڑ جاتے ہیں، بڑے عبرت کے نشان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آفات، بلیات، مصیبتیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سورہ الروم، آیت نمبر ہے 41۔ دو چیزوں کا اللہ پاک نے باقاعدہ نام یہاں پر لیا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، بر کہتے ہیں خشکی، خشکی کا ایریا، زمین جہاں پر زہری زمین ہوتی ہے، اور بحر کہتے ہیں دریائی ایریے، سمندری علاقے، نہری علاقے، جہاں پر پانی ہوتا ہے اس کو بحر کہا جاتا ہے، اور بر کہتے ہیں خشکی کا ایریا۔ اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا نام یہاں پر اس آیت میں استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد، فساد برپا ہوا، فساد ظاہر ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ فساد کا مطلب ہوتا ہے نظام درم برم ہو جانا، نظام خراب ہو جانا۔ نظام پہلے صحیح تھا، وہ صحیح جب خراب ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ فاسد ہو جانا۔ جیسے ایک بندہ صحیح نماز پڑھ رہا ہو، تو صحیح نماز کے اندر کوئی عمل ایسا آ جائے، کہتے ہیں نماز فاسد ہوگی، نماز ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، اب نماز آگے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مطلب ہے کہ ایک سسٹم ٹھیک تھا، اور صحیح سسٹم جب صحیح نہ رہا تو اس کو کہتے ہیں فساد۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو چکا، فی البر والبحر، خشکیوں کے ایریے میں بھی اور دریائی ایریے میں بھی، سمندری ایریوں میں بھی اور خشکی کے علاقوں میں بھی فساد ظاہر ہو چکا۔ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ آیت شاید ہمارے لیے ہی اتری ہوئی ہے۔ اب دیکھ لیں دریاؤں کے اندر بھی فساد ہے کہ نہیں ہے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے بولیے گا، دریاؤں میں فساد ہے کہ نہیں ہے؟ اور خشکیوں میں، ایسے ایسے علاقے جہاں 10 سال کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، 15 سال کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی ان ایریوں میں، وہاں بھی پانی پہنچ گیا، وہاں بھی سیلاب آ گیا۔ تو خشکیوں میں بھی فساد ہے اور دریاؤں میں بھی فساد۔ اللہ اکبر، کیوں ایسا ہوا؟ آگے جواب سنیے، بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے، ان لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے۔ اس ہاتھوں سے کے کرتوت کے دو مطلب ہیں۔ عام طور پر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو دماغ میں ایک جاتا ہے کہ شاید وہ لوگ گناہ کرنے والے تھے، ایسا نہیں ہے۔ صرف یہ مفہوم لے لینا کہ وہ گناہ کرنے والے تھے اس لیے ایسا ہوا، یہ نامکمل بات ہے، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ وہ پچھلے جمعۃ المبارک میں اگر آپ بھائیوں کو یاد ہو تو میں نے بالکل آخر پر ایک آیت سنائی تھی، سورہ الشورى کی 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ارشاد عظیم ہے، وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔
یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے، جو تم لوگوں نے کیا وہی تم پر پہنچا۔ اور آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بڑے معاملات، بڑے گناہ تو ایسے ہیں جو میں بغیر مصیبت دیے ہی تم سے معاف فرما دیتا۔ یہ آیت پچھلے جمعہ میں نے آخر پر سنائی تھی۔ آج جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ ایک نئی آیت ہے قرآن عظیم میں۔ فرمایا زمین میں اور دریاؤں میں فساد برپا ہو گیا، وجہ کیا بنی؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت تھے۔ لیذیقہم بعض الذی، تاکہ کچھ عبرت حاصل کر لیں یہ لوگ، جب ان کو یہ آزمائش آئے گی تو یہ لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ الذی عملوا، اپنے ہی کیے ہوئے کی وجہ سے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ یہ آیت ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی میرے پیارے بھائی۔ میں نے 2 لفظ بولے کہ صرف گناہوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ بندے کے عمل صحیح نہیں ہوتے، ایک کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، وہاں موٹر وے پر چلے جائیں یا رنگ روڈ پر چلے جائیں، ایک بندہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور وہ موٹر سائیکل چڑھا دے رنگ روڈ پر، آگے سے لوگ روکنا چاہیں، وہ پولیس والے، رنگ روڈ کی جو پولیس ہوتی ہے وہ روکے کہ بھائی اس طرف موٹر سائیکل الاؤ نہیں ہے، وہ پھر بھی کہ نہیں میں نے لے کر ہی جانا ہے، اور زبردستی کرتے ہوئے آگے لے جائے، آگے اس کو پولیس والے جا کر پکڑ لیں اور اس کو اچھا خاصا چلان کاٹ دیں، چلان کٹ گیا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا موٹر سائیکل ہی وہ اٹھا کر لے جائیں۔ اب اسے کیا کہا جائے گا کہ اس کو اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، جب ایک نظام ہے تو اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ کیوں گیا؟ چلان کٹ گیا 10,000 روپے کا، میں مثال دے رہا ہوں، تو کیا کہیں گے کہ تیرے اپنی غلطی ہے، کیوں ادھر گیا تھا؟ ایک چھت ایسی ہے جس پر 10 بندے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، اس کا وزن اتنا ہے، وہ 10 بندوں کا وزن اٹھا سکتی ہے، اس کے اندر قوت اتنی ہے، وہ 10 بندوں کا وزن اٹھا سکتی ہے، لیکن اگر اس 10 بندوں کا وزن اٹھانے والی چھت پر 1000 بندہ چڑھنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گی۔ تو پھر کیا کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا اوپر جانا، یہ 100,000 بندے اوپر چڑھ گئے، اس میں تو ساری کیپیسٹی 10 آدمیوں کی ہے، تو پھر کیوں اتنے اوپر چڑھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو صحیح عمل کرنا تھا وہ نہ کیا اور الٹا کر بیٹھے، جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ اب اسی کا ایک دوسرا مفہوم، یہ تو انہوں نے کام کیا نا، ایک دوسرا مفہوم، آج ایک بندہ یہ مثال کے طور پر گھر بنانا چاہ رہا ہے، وہ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ میں ڈبل سے ٹرپل سٹوری بناؤں گا، لیکن نیچے جب بنیادیں اٹھا رہا تھا، مکان بناتے ہوئے بنیادیں اٹھا رہا تھا، تو بنیادوں کے اندر اس نے وہ جو موٹی موٹی اور کافی چورس رکھ کے بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں وہ نہ اٹھائی، بس سیدھی 2 اینٹیں ادھر ادھر جوڑ کر ایسے بنیاد اٹھا لی۔ اب کل کو اگر دیوار گر جاتی ہے یا چھت گر جاتی ہے تو کیا اس کو کہا جائے گا اس کے گناہ تھے؟ نہیں، جو کام اس کو ابتدائی طور پر کرنا چاہیے تھا بنیادوں کو مضبوط کرنے والا وہ اس نے نہیں کیا، تو اوپر 2-3 منزلیں جو بنا چکا تھا وہ ساری کی ساری گر گئی، تو یہ کہے گا یہ بھائی تیری اپنی غلطی ہے، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کا کیا درا تیرے سامنے آ رہا ہے، تو کل کو اگر مضبوط بنا لیتا تو آج یہ کام تو نہ ہوتا۔ تیرے سامنے وہ دوسری بلڈنگ کھڑی ہے، وہ دیکھو 5 6 7 8 منزلیں اس نے اوپر بنا ڈالی، وہ کھڑی وہ نہیں گر رہی، تیری 2 منزلیں کیوں گر گئی؟ یہ بات ہے کہ جب کام درست کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا، اس حالت میں اس بندے کو اوپر اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا چند دنوں کے بعد سامنے آ گیا۔ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں نا، ان کو آپ، میں نے کہا مطلقاً گناہ کے اوپر معمول نہ کیجئے گا کہ یہ گناہ ہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہ، صرف گناہ کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں گناہ کا آسرا لے کر
وہ لوگ آزاد ہونا چاہ رہے ہیں جن کو کچھ کام پہلے کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے وہ کام نہیں کیے۔ جب کام نہیں کیے تو اب ڈال دیں گے نہیں جی یہ ان لوگوں کی غلطیاں ہیں، یہ ناگناہ کرتے یہاں پر۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ان ایریوں کے اندر ابھی تک کوئی ایسا عذاب نہیں آ رہا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک پکڑ بھی فرما لیتا ہے۔ میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ صرف اس سارے معاملے کو گناہ کی نظر کر کے اور اس کو عذاب کا کہہ کر ان لوگوں کو آزاد نہ ہونے دیجیے جن کی کچھ ذمہ داریاں تھیں اور وہ انہوں نے پوری نہیں کی۔ جب پوری نہیں کی تو ان کے عمل کی وجہ سے بھگتنا ان بیچاروں کو پڑ رہا ہے جو اس ایریے کے اندر رہنے والے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مس مینجمنٹ۔ مینجمنٹ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ بھائی اکثر سنتے رہتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے بکری پیاسی مر گئی تو اس پیاسی بکری مرنے کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا، کیونکہ میری سلطنت کے اندر وہ بکری مر رہی ہے، تو مجھے چاہیے تھا کہ وہ پیاسی کیوں مری، اس کے پانی کا میں اہتمام کرتا۔ اگر وہ دریا کے اندر جا کر پانی نہیں پی سکتی، کنارے کھڑی ہے، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں دریا کے اندر سے پانی نکال کر بکریوں کے لیے وہاں چھوٹا تالاب بناتا تاکہ وہ بکریاں وہاں جا کر پانی پی لیں۔ تو آپ نے تو اس حد تک سسٹم کو سمجھانے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر دریا کے کنارے بکری مرتی تو حساب مجھے دینا پڑے گا، میں حاکم وقت ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان بکریوں کے دیکھ بھال کا بھی اہتمام کرواؤں۔ تو بکریوں کی اگر پوچھ گچھ ہو سکتی ہے تو انسانوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اگر ہم صرف گناہوں کی نظر کرنا چاہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے؟ ان جانوروں کا کیا قصور ہے جو بے زبان جانور وہ سیلاب ان کو بہا کر لے گیا اور وہ بچنے کی کوشش کرتے رہے؟ ان ماؤں کا یا ان بہنوں کا کیا قصور ہے جو رات کو سوئی ہوئی تھیں اور اوپر سے اچانک پانی آیا اور ان ساروں کو بہا کر لے کے چلا گیا؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں کل 2-3 دن سے یہ سن رہا ہوں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا معاملہ وہ گناہ کی نظر کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ لوگوں میں چونکہ گناہ بڑا عام ہو گیا تھا تو لہٰذا اس گناہ کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ اگر گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آ رہا ہے تو پھر جو بڑے بڑے سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کی اجازت دے کر اپنی نگرانی میں گناہ کروانے والے، گناہوں کے سرٹیفکیٹ جاری کر کے ان گناہوں کی رشوت اور پیسہ کھانے والے، ان پر جلدی آنا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے میرے پیارے بھائی، جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں۔ مثلا میں اس کی 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نظام یہ ہونا چاہیے کہ دریا کے بالکل کناروں پر آبادی نہ ہو، جہاں دریا ہے بالکل اس پر آبادی نہ ہو، دریا سے دور دور تک آبادی ہو، کیونکہ دریاؤں میں پانی کا آنا جانا یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ آبادی نہ ہو، رہائشیں دریا سے دور بنائی جائیں۔ لیکن ہوا کیا کہ دریا کے بالکل کنارے پر نہیں، دریا کے اندر تھوڑا سا پانی نے رخ بدلا، پیچھے سے دریا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے پانی تھوڑا سا رخ بدلا، ادھر سے ہو گیا یہ ایریا خشک ہو گیا، وہاں ہوٹل بنا ڈالا، حالانکہ وہ ایریا بھی دریائی ایریا ہے، کل کو جب پانی بڑھتا ہے تو وہ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اب جس نے دریا کے اندر ہوٹل بنایا ہے اس ہوٹل کو بنانے کی اجازت کس نے دی؟ اس کے پیسے کس نے لیے؟ اور دریا کے کنارے پر جو عمارتیں بن گئی، اور عمارتیں بھی ایسی کہ بالکل دریا کے کنارے پر، دریا کے اندر سے پلر اٹھایا ہے، یہ ستون جو ہوتے ہیں پلر اٹھا کر ان کے اوپر جا کر لینٹر ڈال دیا، لو جی مکان بن گیا۔ اب جب پانی اتنی زور سے آیا نیچے سے پلر شلر سارے اٹھا کر لے گئے، عمارت ساری گر گئی، جو اندر لوگ رہ رہے تھے سو رہے تھے سارے دریا کی نظر ہو گئے۔ تو وہ بنانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ وہ بات ہے جو کام کرنے کا تھا وہ کیا نہیں، آنکھیں بند کر لی، ٹھیک ہے کرتے رہو، کئیوں سے پیسے لے لیے، تھوڑا دمکا دیا،
دمکانے کے بعد جب وہ پریشان ہوئے آ کر پیسے لگائے، جی اے لو تے جاؤ جی تسی، وہ پیسے لیے، رشوت جیب میں ڈالی، اب گھر کے گھر رڑ کے چلے گئے تو کہیں جناب یہ یہاں پر گناہ کر رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ اکثر بھائی جانتے ہیں کئی دریاؤں کے اندر فصلیں بیجی ہوئی ہیں، یہاں راوی کے اندر کتنا ایریا ہے جس میں فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں، جانوروں کو اس کے اندر لا کر باندھا ہوا ہے۔ وہ جو ادھر دریا ہے، یہ دریا ستلج، وہ آتا ہے منچن آباد کے ایریے کے قریب۔ اس دریائے ستلج کے اندر کتنا ایریا ہے جو فصلوں کی نظر ہو چکا ہوا ہے۔ اب جب پانی چڑھ آیا تو فصلیں بھی بہہ گئیں، جانور بھی بہہ گئے، تو کہیں جناب یہ گناہ کر رہے تھے۔ نہیں، وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے تھے، اس کو کہتے ہیں مس مینجمنٹ۔ تو اپنے انداز کچھ کام کرنے کے جب غلط ہو جاتے ہیں تو اسی غلطی کا خمیازہ جب بھگتنا پڑتا ہے تو پھر لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ گناہ ہو رہا تھا اس وجہ سے۔ یہ دیکھیے اللہ پاک نے جو فرمایا نا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے کچھ کام کی اپنے ہاتھوں سے، اس کی وجہ سے ان کو وہ دیکھنا پڑا جو انہوں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اب دوسرا مفہوم سمجھیے گا، یہ تو میں نے بات پہلے والی کی کہ کچھ اثر وہ لوگوں کی مس مینجمنٹ کا ہے، اور کچھ اثر اس میں گناہ کا بھی ہے۔ میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، صرف گناہ کی نظر نہ کریں، مس مینجمنٹ بھی اور گناہ بھی۔ گناہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے جو ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے اس میں یہ وضاحت ملتی ہے، جب اللہ پاک کے نظام کو چیلنج کیا جائے۔ آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا پچھلا جمعہ میں نے سارا اسی پر پڑھایا تھا، فرعون اور فرعون کی ساری جماعت نے جب اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا تو یکے بعد دیگرے ان پر 5 طرح کے عذاب آئے تھے۔ ان میں جو سب سے پہلا بڑا عذاب آیا تھا وہ طوفانوں کا تھا، اسی بارشوں کا اور سیلابوں کا وہ پہلا عذاب تھا جو اس قوم پر آیا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے اس پر تفصیل سے بات کی ہے۔ ان پر عذاب آنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ وہ مان نہیں رہے تھے، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مان رہے تھے۔ اب ہم ذرا اپنے سسٹم کا جائزہ لیں تو جو برائیاں پہلے دور کے اندر پائی جاتی تھیں ان میں سے تقریباً اکثر برائیاں وہ واپس لوٹ کر اب بھی پائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، کسی کی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ پاک نہ کرے، اللہ پاک نہ کرے، میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو پتہ چل جائے یہ بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے باوجود آپ مجھے سپورٹ کریں گے؟ پتہ ہے نا سود حرام ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے پر، لکھنے والے پر، اجازت دینے والے پر، یہ ساروں پر لعنت ڈالی گئی ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور قرآن پاک نے فرمایا جو سودی کاروبار کرے اس کے خلاف اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے۔ پتہ ہے نا اس چیز کا؟ اگر پتہ چل جائے کہ جناب میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، مجھے سپورٹ کرو گے؟ بولیے گا اور بولیے گا۔ وہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں کریں گے سپورٹ مجھے؟ آواز کھول کر بولیے۔ نہیں کریں گے، کیوں؟ حرام کام ہے۔ تو جو سودی کاروبار کے اندر ساری حکومتوں کو چلا رہے ہیں پھر ان کو سپورٹ کرنی چاہیے؟ کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں۔ اپنے ابا جان کے خلاف ہو جائیں گے، جو ابا جان بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے رات کو 800-900 روپے کما کر لاتا ہے، اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ سودی سسٹم کاروبار کے ساتھ حکومتیں چلانے والوں کے خلاف نہیں اٹھیں گے، وہاں سے اپنی سوچ بھی نہیں تبدیل کریں گے۔ کیوں؟ نہیں جی میرے تو جینا مرنا اسی بندے کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ سود حرام ہے۔ زنا اور بدکاری حرام ہے کہ نہیں ہے جی؟
اور جو زنا اور بدکاری کے لائسنس جاری کر کے باقاعدہ ہوٹلوں میں اہتمام کرواتے ہیں، ہم لوگ سپورٹ ان کو نہیں کرتے؟ ہمارا بھی تو حصہ ہے اس کے اندر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے سامعین سنو اور خاموش ہو جاؤ اور سنو، توجہ کرو۔ تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، حاکم وقت امیر المومنین خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کیوں نہیں سنو گے؟ انہوں نے فرمایا آگے سے پوچھنے والے نے، کل آپ نے کپڑا تقسیم کیا تھا، اور وہ کپڑا جس کو جتنا ملا ہے اس سے کرتا اور نیچے کی دھوتی یہ دونوں نہیں بن سکتے، وہ کپڑا قریب تھوڑا تھا، لیکن اسی کپڑے کا حصہ جو آپ کو ملا تو آپ نے اسی سے کرتا بھی بنوایا ہوا ہے اور نیچے تہ بند بھی ہے، ساروں کو جتنا ملا اس سے یہ دونوں چیزیں نہیں بن سکتی، آپ کا یہ کرتا اور تہ بند کیسے بن گیا؟ ہمیں پہلے اس کا جواب دیجئے، پھر آپ کی بات سنیں گے۔ یہ اسلام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پکڑ لو اس کو، یہ کون ہوتا ہے میرے خلاف بولنے والا، پتہ نہیں ہے میں امیر المومنین ہوں۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے، جس سے پوچھنا چاہو، جس کو سمجھانا چاہو، آگے سے گریبان پکڑ دیتا ہے، تو کون ہے؟ وہ ساڈا سردار ہے، وہ ساڈا حاکم ہے، وہ ساڈا فلاں ہے، وہ ساڈا فلاں ہے۔ اگر وہ ساڈا فلاں ہے تو پھر اس کو کیا مانتے ہیں ہم؟ کلمہ کس پاک رسول کا پڑھا ہوا ہے، کس نظام کا پڑھا ہے؟ اللہ پاک کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس کو یہ نہیں کہا کہ پکڑو اس کو، آپ نے فرمایا تم بالکل صحیح بات کر رہے ہو، تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی بالکل جواب سوال ٹھیک ہے، کرتا اور نیچے والا تہ بند دونوں نہیں بن سکتے تھے، لیکن جو کرتا یا جو کپڑا مجھے ملا تھا، بیٹے کو ملا تھا، تو میں نے اپنے ابا جان کو وہ کپڑا بطور گفٹ پیش کیا۔ میں نے کہا ابا جان، نہ ہی تو پورا کرتا اور تہ بند بن سکتا ہے میرا اور نہ ہی آپ کا، تو لہٰذا جو مجھے میرے حصے میں کپڑا آیا تھا وہ آپ قبول فرما کے آپ اس کا تہ بند بنا لیجئے، اور جو آپ کو ملا تھا آپ اس کا کرتا بنا لیجئے۔ تو دو کپڑے ملا کر اس طریقے سے میں یہ کرتا اور تہ بند بنا کے آیا ہوا ہوں۔ ساری بڑی عدالت کے اندر لوگوں کے مجمع کے سامنے وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اعتراض نہیں کر رہے۔ یہ اسلام ہے۔ جس پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے ماننے والے یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج جو بدکاریوں کے سرٹیفکیٹ جاری کریں، اپنی سلطنت میں کروائیں، سودی نظام چلوائیں، رشوت کا نظام چلوائیں، آپ اور میں ہم پھر بھی انہی کی خاطر مریں۔ اور آج کل دیکھ لو وہ سارے وہاں جا کے تصویریں کھنچوا کے غائب ہو جا رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور نکلتے جا رہے ہیں جناب، مرنے والے وہاں مر رہے ہیں بیچارے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا سنجیدہ ہو جائیے، اور جس پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک نام اور اللہ پاک کے پاک نظام کی خاطر یہ ملک پاکستان بنا تھا، مس مینجمنٹ کا شکار ہے 75 سالوں سے۔ 75 سال ہو گئے مس مینجمنٹ مسلسل 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 مسلسل، اور اسی کا شکار ہمارا آدھا پاکستان جو ہے وہ کٹ گیا بنگلہ دیش، اور آج بنگلہ دیش ہم سے بنسبت آگے ہے۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں اپنے آپ کو اسلامی نظام کے تحت لے کر آئیں۔ وہ میاں صاحب نے ایک بار فرمایا تھا کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے، دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنہاں دے موت نے مارے، او روندے تک تک قبراں، جن کی قبر بھی نہ بنی بیچارے ان کا کیا بنے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
آپ بھائیوں نے ماشاءاللہ اپنے طور پر بڑی محبت سے بڑی خدمت کر کے ان کے ساتھ ہمارے سارے پاکستانی جو عوام ہے انہوں نے اپنی محبتوں کا ثبوت بھی دیا ہے اور فنڈ بھی جمع کروائے بھیجے بھی ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس اچھی کاوش پر آپ سارے بھائیوں کو دین دنیا کی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور دعا بس یہ کیجئے کہ ہم اپنے سارے نظام کو اسلام کے تابع کرنے کے لیے محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرما کر کافی ساری آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔